بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ بصیر بالعباد وقال انہ بکل شیء بصیر۔ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں سے ایک مبارک نام ہے البصیر۔ قرآن کریم میں یہ نام 40 سے زائد مرتبہ آیا ہوا ہے۔ انہی آیتوں میں سے ہے واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ تمہاری کرتوتوں کو، اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ انہ بکل شیء بصیر، اللہ عز و جل ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ اللہ کے اس نام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ البصیر کا معنی ہوا دیکھنے والا۔ اللہ عز و جل ساری چیز کو دیکھتا ہے، انسانوں کو دیکھتا ہے، تمام تر مخلوقات کو، جمادات کو، آسمان و زمین کو دیکھتا ہے، یہاں تک کہ ساتوں زمینوں کی تہ میں، ساتوں آسمانوں کے اوپر اور فضاؤں میں تیرتے ہوئے تمام تر پرندوں کو، چرندوں کو، سب کو اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ اللہ عز و جل آنکھوں کی خیانت کو، جھپکتی ہوئی پلکوں کو اور انسان کی رگوں میں دوڑتے ہوئے خون کو، ہر چیز کو اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے۔ رب العالمین سمندر کی تہوں میں پلنے والے جانوروں کو، مخلوقات کو، سمندری جانوروں کو بھی دیکھتا ہے، اس کے اوپر تیرتے ہوئے بڑی بڑی سمندری اور طوفانی جہازوں کو بھی دیکھتا ہے۔ تاریک رات میں کالے پہاڑ پر سیاہ چیونٹی کی چلنے کی آہٹ کو بھی اللہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ انہ بکل شیء بصیر، اللہ عز و جل ہر چیز دیکھتا ہے۔ دیکھنے کے دو معنی یہاں پر ہیں، ایک یہ کہ سب کچھ اللہ دیکھ رہا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ساری چیزوں سے اللہ رب العالمین باخبر ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے۔ دونوں ہی معنی صحیح ہیں، اور اللہ عز و جل کی صفات میں سے، ذاتی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ اللہ رب العالمین کی آنکھیں ہیں، اور یہ آنکھیں قرآن کریم کی آیتوں سے ثابت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کرو کیونکہ تم میری آنکھوں کے سامنے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا جب حکم دیا تو فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کشتی بناؤ میری نگاہوں کے، میری آنکھوں کے سامنے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے بارے میں کچھ باتیں ارشاد فرما رہے تھے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی نے دجال کی نشانی بتائی کہ وہ ایک آنکھ کا ہوگا، ایک آنکھ اندھا ہوگا۔ فرمایا آپ نے انہو اعور، دجال ایک آنکھ کا ہوگا، اندھا ہوگا۔ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرْ، دجال آئے گا تو رب ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان بتا رہے ہیں کہ تمہارا رب اس طرح نہیں ہے کہ اس کی آنکھیں نہ ہوں یا پھر وہ رب اندھا اور بہرا ہو۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دجال کی پہچان ہے کہ ایک آنکھ اس کی نہیں ہوگی۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کی آنکھیں ہیں، جیسا کہ قرآن میں بھی آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بھی آیا۔ اب وہ آنکھیں کیسی ہیں، وہ کیفیت ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم، جیسا اس کی شان اور عظمت کے لائق ہے۔ اس نام کا کیا مقتضا ہے، کیا سوال ہے، اور اس نام کا ہم اور آپ پر کیا اثر ہونا چاہیے؟ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ عز و جل ہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، پس تم میں سے کچھ کافر ہیں اور تم میں سے کچھ مومن ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے اعمال اور تمہاری کرتوتوں کو دیکھنے والا ہے۔ اتنی بات کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو ختم کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا پیدا اللہ نے کیا اور تم اللہ کی مخلوق ہو۔ اللہ کی مخلوق میں سے کچھ مخلوق اپنے رب کے ساتھ کفر کرتی ہے اور کچھ مخلوق اپنے رب کے اوپر ایمان لاتی ہے، یہ تمہارا حال ہے۔ تو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن فیصلہ کرنے والا ہے جنت و جہنم کا، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اس زمین پر کون اللہ کو گالیاں دے رہا ہے اور کون اللہ کی عبادت و ریاضت میں لگا ہوا ہے، سب کچھ وہ دیکھ رہا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ تو جس طرح سے جس کے حالات اور اعمال ہوں گے اسی حساب سے اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنی اسی صفت کو ذکر کر کے لوگوں کو ڈرایا ہے، دھمکایا ہے اور الٹیمیٹم دیا ہے۔ فرمایا ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا افمن یلقى فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر، بے شک وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں کجروی اختیار کرتے ہیں،
इन आयतों में कजरवी इख्तियार करने का एक माना यह भी है कि अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं, कुरान की आयतों पर ईमान नहीं लाते हैं। एक माना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने यह किया है कि जो लोग कुरान की आयतों पर ईमान तो रखते हैं लेकिन अपने गलत अकीदों के लिए कुरान की आयतों में मानवी तहरीफ कर जाते हैं, वो लोग भी इसके अंदर दाखिल हैं। तो जो लोग कुरान की आयतों के साथ कजरवी इख्तियार करते हैं, उसके मानी को बदलने की कोशिश करते हैं और अपने बातिल अकायद को साबित करने के लिए कुरान की आयतों के साथ खिलवाड़ करते हैं, तावील करते हैं, ला यख्फौना अलैना, मुझसे कुछ भी पोशीदा नहीं है। अफमन युल्का फिन्नारी खैरुन, क्या वो जो जहन्नम में आग में डाला जाएगा वो अच्छा है, अम्मन यअती आमिनन यौमल क़ियामा, या वो अच्छा है जो क़यामत के दिन अमन व अमान के साथ सुकून के साथ आएगा। इअमलू मा शीतुम, तुम जो चाहते हो, जो तुम्हारे मन में आए करो। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन बतौर धमकी कह रहा है, इजाजत नहीं दे रहा कि तुम जो चाहो जिस तरह चाहो वो गुनाह करना चाहो करो, नहीं। इसका मतलब ये इअमलू मा शीतुम, जो तुम्हारे मन में आ रहा है करना जो चाहते हो करो। इन्नहु बिमा तअमलून बसीर, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे हर हर अमल के ऊपर नजर रखे हुए है और वो तुम्हारे हालात से वाकिफ है, बाखबर है, तुम्हारे एक एक एक्टिविटी पर उसकी नजर है। अल्लाह ताला सब कुछ देखने वाला है। इस आयत में अल्लाह ताला ने जो ये कहा कि जो मन में आए करो, मैं तो देख ही रहा हूं, ये अल्लाह धमकी दे रहा है कि ऐसा मत सोचो कि ज़मीन पे जो कुछ मैं कर रहा हूँ अल्लाह ताला से ये चीज़ें छुपी हुई होंगी, अल्लाह से मख्फी हुई होंगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन शायद इसको रिकॉर्ड ना कर पाए या कल क़यामत के दिन इसको हमारे सामने न ला पाए। तो इस तरह के गुमान में न रहना। कुरान में एक जगह अल्लाह ताला अपनी इसी सिफत का जिक्र करते हुए मोमिनों को वादा दे रहा, फरमाया व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़काह व मा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, जो कुछ तुम अपने लिए पेश करोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जमा करोगे, सदक़ात व खैरात करोगे, इबादत करोगे, नमाज पढ़ोगे, ज़कात दोगे, तजिदूहु इंदल्लाह, कल क़यामत के दिन उसे अल्लाह के पास तुम पाओगे। उसके बाद फरमाया इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे हर हर अमल को देखने वाला है। यहाँ पर अल्लाह ताला हौसला दे रहा है कि नमाज़ें पढ़ो, ज़कात अदा करो, जितनी नेकियां करना चाहते हो करो, अल्लाह ताला सब कुछ देख रहा है, तुम्हारी कोई नेकी ज़ाये नहीं होगी, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसका पूरा पूरा बदला तुम्हें देगा। जिस बंदे का इस बात पर ईमान हो कि अल्लाह ताला सुनने वाला और देखने वाला है, ये दोनों बातें अगर हमारे दिल में बैठ जाएं तो एक इंसान को गुनाहों से बचाने के लिए बस यही दोनों चीज़ें काफ़ी है। यही दोनों चीज़ें काफ़ी हैं कि इंसान ये मान ले कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है और हम जो भी अपनी ज़बान से बोल रहे हैं, चाहे किसी की हिमायत में या किसी के खिलाफ में, चुगली हो या गीबत हो या फिर अपनी ज़बान से गंदी या अच्छी या बुरी बातें जो भी निकाल रहे हैं, सब कुछ अल्लाह सुन रहा है और देख रहा है। ये दोनों बातें ऐसी बातें हैं कि इंसान को गुनाहों से बचा सकती हैं और फिर नेकी करने पर उसे उभार सकती है। जब एक इंसान को ये मालूम हो जाए कि उसका रब उसकी हर हर हरकत, उसकी हर हर एक्टिविटी, उसके ज़बान और उसके जिस्म की हर हरकत के ऊपर नज़र रखे हुए है, तो फिर उस बंदे को शर्म आनी चाहिए कि वो उस रब की मुखालिफत में गुनाह पे गुनाह करता जाए। यानी उसे मालूम है कि अल्लाह देख रहा है, फिर भी कैसे गुनाह कर रहा है। अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा, कुरान में अल्लाह ने कहा क्या इस बंदे को मालूम नहीं कि अल्लाह देख रहा है। गुनाह करते वक्त ये एहसास होना कि अल्लाह देख रहा है, गुनाह फौरन छोड़ देने पर इंसान को आमादा कर देता है। और अगर किसी इंसान को नेकी करने के वक्त इसका एहसास हो जाए तो ये दीन का सबसे आला दर्जा है। दीन में 3 दर्जे रखे गए, एक इस्लाम, दूसरा ईमान। इस्लाम और ईमान से भी एक बड़ा दर्जा है जिसको एहसान कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, जब नेकियां करो, इबादत करो तो ये महसूस करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को तुम देख रहे हो। लेकिन अगर ये एहसास ना हो पाए तो कम से कम इतना तुम्हें एहसास होना चाहिए कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तो नेकियां करने के वक्त, इबादत के वक्त अगर ये एहसास हो कि अल्लाह हमें देख रहा है तो नेकी वो आला दर्जे की नेकी होती है। ऐसे गुनाह करने के वक्त अगर इंसान को ये एहसास हो जाए तो इंसान की तौबा के लिए बड़ी आसानी और बहुत बेहतरीन रास्ता हमवार हो जाता है। इब्न रजब रहमहुल्लाह अपने एक छोटे से रिसाले में जिक्र करते हैं, रावद रजुलन इमराअतन फी फलातिन लैला फअबत,
ایک مرد نے ایک عورت کو کسی بے آب و گیا صحرا اور سنسان جگہ میں اپنی طرف مائل کیا، گناہ پر آمادہ کیا، فابت، اس لڑکی نے منع کر دیا، اس عورت نے انکار کر دیا، فقال لها، تو وہ مرد اس کو بہلاتے اور پھسلاتے ہوئے کہتا ہے ما یرانا الا الکواکب، سوائے ان ستاروں کے کوئی چیز ہمیں دیکھ نہیں رہی ہے، یعنی کوئی انسان کوئی جنات ہمارے پاس نہیں ہے، ہمیں اور ہمارے اور تمہارے علاوہ اگر کوئی ہے تو یہ آسمانوں پہ ٹمٹماتے ہوئے ستارے ہیں اور کوئی نہیں ہے، لہذا تمہارے منع کرنے کی کوئی معقول وجہ نہیں بن رہی ہے۔ اس اللہ کی بندی نے جواب دیا فَأَيْنَ مُكَوْكِبُهَا، جن ستاروں کی بات کر رہے ہو کہ ہمارے اور تمہارے علاوہ یہ ستارے صرف یہاں پر ہیں اور کوئی نہیں ہے، ان ستاروں کو آسمانوں میں چمکانے والا کہاں گیا، ان ستاروں کو آسمانوں میں روکنے والا کہاں گیا؟ وہ رب تو دیکھ رہا ہے۔ تو اس بندے کے جسم کے اندر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے اور وہ اپنے گناہ سے باز آ جاتا ہے۔ ہر وقت انسان کو اگر یہ احساس ہو کہ اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے تو وہ انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے، اور ایک انسان کو ڈانٹنے کے لیے، گناہ سے واپس نیکی کی طرف لانے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ الم یعلم بان اللہ یرا، کہ انسان کو یہ معلوم نہیں، یہ علم نہیں کہ اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے واتقوا اللہ، اللہ سے خوف کھاؤ، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے۔ اب وہ نیکی ہے وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے، اور اگر برائی ہے وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے، اور ساری چیزیں ریکارڈ بھی ہو رہی ہیں، کل قیامت کے دن ہمارے اور آپ کے سامنے آئے گا۔ اس لیے ہر گناہ سے اسی نام کو سامنے رکھ کر توبہ کرنا از حد ضروری ہے، اور اگر نیکیاں ہیں تو اس نام کو سامنے رکھ کر اپنی نیکیوں میں اخلاص پیدا کرنا ضروری ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو توبہ کی توفیق عنایت فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، آمین۔